بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیحین بخاری اور مسلم شریف کو کہا جاتا ہے، دونوں حدیث پاک کی مستند کتب بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ خرچ کرو، شمار نہ کرو، یعنی گن گن کے خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں گن گن کے نہیں دیتا۔ تم گن گن کے شمار کرو گے تو اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور بندہ اس طرح نہ کرے، وگرنہ اگر بندہ ایسے کرے گا تو رب العالمین بھی پھر حساب، اللہ تو حساب نہیں کرتا، یعنی اس کے راستوں میں جتنے بھی نیکی کے پہلو ہیں، نیکی کے طریق و راستے ہیں، ان پہ بغیر گنے خرچ کریں، آپ کھلے دل سے خرچ کریں، اور فرمایا کہ ان کو بند نہ کرو، مال کو بند نہ کرو ورنہ اللہ بھی بند فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہماری ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جیسے خواتین کرتی ہیں، اپنے دوپٹے کے کنارے پر آپ نے کچھ رقم جو ہے وہ باندھ رکھی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کو، مال کو باندھو نہیں وگرنہ اللہ بھی باندھ دے گا، اسے کھول دو۔ یہاں حدیث پاک میں یہی مفہوم ہے صحیحین کے اندر، فرمایا بند نہ کر وگرنہ اللہ تبارک و تعالی بھی بند کر دے گا، اور کچھ دے تو دے جتنی اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ تیرے پاس استطاعت ہزاروں کی نہیں تو تو 1000 دے، یعنی جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے اپنی استطاعت میں رہ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب آپ بندے ہو کر اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں گے تو وہ کریم رب العالمین جو عطا کرنے والا ہے وہ بھی کہے گا میرا بندہ میرے بندوں پر اور میرے نیک راستوں پر میری رضا کی خاطر خرچ کر رہا ہے، تو میں رب ہو کر احکم الحاکمین ہو کر دینے والی ذات ہو کر اپنے بندے پہ خرچ کیوں نہ کروں۔ تو اللہ رب العالمین عطا کرنے والے بندے کو مزید عطا فرماتا ہے۔ کبھی بھی آپ سخی کو محتاج نہیں دیکھیں گے، سخاوت کرنے والا اپنی استطاعت اور توفیق میں رہ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو دینے والا کبھی محتاج ہوتا ہوا آپ نہ دیکھیں گے۔ ہاں جن کو اللہ نے نوازا ہے بہت اور انہوں نے اللہ کا دیے ہوئے مال کو روک دیا، لوگوں کو نفع نہ پہنچایا، تو ممکن ہے کہ اس کے اپنے فائدے میں بھی مال نہیں آتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی سخی کو محتاج نہیں کرتا، بلکہ سخی تو اللہ کا حبیب اور محبوب بن جاتا ہے، محبوبوں کو نوازا جاتا ہے، محبوبوں کو محروم نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، بچے ہوئے کا خرچ کرنا، یعنی اگر تیری ضرورت سے علاوہ تیرے پاس مال موجود ہے تو وہ خرچ ضرور کر، کچھ نہ کچھ کر۔ اول تو اپنی ضرورت ہے، ایسا بھی اسلام نے نہیں کہا کہ خود بھوکا بیٹھا ہے اور خود نہیں کھا اور دوسروں کو فقیروں کو بانٹتا پھر، ایسا بھی نہیں کہا اسلام نے۔ پہلے تو اپنی ذات پہ خرچ کر، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر، والدین پہ خرچ کر، اپنے کھانے خورد و نوش پر، اپنے لباس پہ خرچ کر، اپنی ضرورت پہ خرچ کر، اس کے بعد اللہ نے نواز رکھا ہے اور بھی بچا ہوا ہے تو اس میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کر۔ حضور نے فرمایا خرچ کرنا بہتر ہے، روکنا تیرے لیے برا ہے۔ بقدر ضرورت روکنے پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ بندے نے سوچا یار میرے ساتھ دکھ ہے، سکھ ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، خورد و نوش کے علاوہ میرے پاس مال موجود ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں نے اپنی ضرورت، اللہ نہ کرے کہ دکھ سکھ آ جاتا ہے تو کون کس کا ہوتا ہے، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رکھ لینا یہ برا نہیں ہے، اس پہ کوئی ملامت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی خرچ نہ کیا جائے، مطلب یہ کچھ نہ کچھ اس میں سے خرچ کر، کچھ نہ کچھ اپنی ضرورت کا بھی اس میں سے رکھ، اس پر کوئی وہ ملامت نہیں ہے۔ اور اس سے شروع کر جو تیری پرورش میں ہیں، خرچ کرنے کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے؟ جو تیرے پرورش میں ہیں، وہ اولاد ہے، آپ کی اہلیہ ہے،
وہ آپ کے زیر اثر ہیں، تو بیوی بچوں پہ پہلے خرچ کر۔ میرے آقا کریم نے جہاں خرچ کی اور رائے خدا میں دینے کی ترغیب دی، وہاں پر وہ ترتیب بھی عطا فرمائی کہ اپنی بیوی بچوں کو پہلے دیکھ، والدین کو دیکھ، اور پھر اللہ نے مزید اگر نواز رکھا ہے تو اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھر دور کے رشتہ دار ہیں اور اہل محلہ ہیں، جتنی اللہ نے مزید وسعت دی ہے آگے چلے جائیں، لیکن پہلے اپنی ذات اور جو آپ کے زیر اثر ہیں ان پہ خرچ کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات کہ نفلی صدقات دینے میں انسان کے لیے بھلائی ہے، عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، اور اس کے خرچ کرنے کا اسلام نے طریقہ، رسول اللہ نے جو تعلیمات دی ہے اس کو واضح طور پر وہ نکھار کے بتایا ہے کہ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود محتاج بھکاری بن جاؤ یا گھر والوں کو کر دو اور دوسروں کو سخی بن کر دکھاتے رہو، پہلے اپنی ضروریات اس کے بعد دوسرے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک سائل مانگنے کے لیے آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اعلان کیا، تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آ کر خود ہی اعلان کرنا مانگنے کا اس کو علماء نے منع کیا ہے، لیکن اگر وہ آ کر کہیں کہ آپ اعلان کر دیں اور سامنے والے نے سمجھا واقعی یہ ضرورت مند ہے، کسی اور نے اس کے لیے اعلان کر دیا تو اس کے اندر جواز ہے، کیونکہ اس آنے والے نے خود اعلان نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صحابہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اب وہ دور تھا، صحابہ کرام نے ہر ممکن کوشش میں آ کر اس کے ساتھ تعاون کیا، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے جو دیے، کسی نے آٹا دیا، جس کے بس میں جو تھا، کسی نے کھجور دی۔ جب کچھ کپڑے ہو گئے نا تو وہیں بیٹھ کر وہ جو سائل تھا وہ اوروں کو بانٹنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، فرمایا تو ضرورت مند ہے، پہلے اپنی ضرورت پوری کر، اپنی ضرورت پوری نہیں ہوئی پہلے تو دوسروں کو بانٹنا شروع ہو گیا ہے، یعنی خود مانگتا پھرتا ہے اور ابھی 4 سوٹ 4 چیزیں کیا آئی، ابھی تو بانٹنا بھی شروع کر دیا۔ پہلے اپنی ضرورت پوری کریں، اس کے بعد اللہ نے نوازا ہے، بچا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں سے خرچ کریں اور اہل و عیال کو سب سے پہلے مقدم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس انداز خرچ کرنے کی طریقہ کار کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔